ایران اور اسرائیل کی کشیدگی مشرق وسطیٰ کے لیے کتنے خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ تو یہود و نصارہ کا یہ ایک ایسا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. ایز اے پاکستانی پولیٹیکل جماعت سے ہٹ کے ایز اے پاکستانی سیزن پولیٹیشین ہم پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں. ایران کے ساتھ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے لیلا بجٹ قرار دے دیا ہے. بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ عوام دشمن بجٹ ہے کیا ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب نے جو اس بجٹ کو نام دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ لیلا بجٹ سے آگے چلا گیا. بجٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ سڑکوں پہ نکلیں گی یا پلان کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تحفظات ہے, خواجہ صاحب کو بھی تحفظات ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لیا. تو یہ بجٹ بنایا کس نے, کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں وہ نا ایک مثال ہے, ایک بندر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. ڈاکٹر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سر سب سے پہلے میں انٹرنیشنل ایشو پہ بات کرتے ہیں پھر واپس بجٹ پہ آتے ہیں. ایران اور اسرائیل کی کشیدگی مشرق وسطیٰ کے لیے کتنے خطرناک ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. ایران ہمارے ساتھ بارڈر لائن ہے اور ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں. پاکستان کی عوام بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایران کے ساتھ منسلک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایران کے حملہ جو ایران پر ہوا ہے, اسرائیل نے جو کیا ہے, اسرائیل کے خلاف تو ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ یہ تو یہود و نصارہ کا ایک ایسا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایران جو ہے وہ ہمارا نیبر کنٹری ہے. اگر آج ہم غزہ کے جس طرح معاملے پر بے شرمی کے ساتھ چپ رہے, خاموش رہے اور ہم نے موقع فراہم کیا, اگر ہم آئندہ بھی خاموش رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسے اسلامی کنٹری جو نیوکلیئر طاقت رکھتی ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہماری خاموشی مجرمانہ ہوگی. ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا. ہمیں اقوام متحدہ میں اور ہر فورم پر, بلکہ صرف پاکستان نہیں, سعودی عرب اور دیگر ممالک سب کو آواز اٹھانا ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایز اے سیزن پولیٹیشین, ایز اے پاکستانی پولیٹیکل جماعت سے ہٹ کے ایز اے پاکستانی سیزن پولیٹیشین ہم پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں. ایران کے ساتھ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے آج ایک قرارداد پاس کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ قرارداد کا نہیں ہے. یہ خطے میں امن کا معاملہ ہے اور پاکستان کی امپورٹنس اس حوالے سے ہے کہ پاکستان اس خطے میں ایک نیوکلیئر اسٹیٹ رکھتا ہے اور ہم اسلامک کنٹری ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نیوکلیئر پاور طاقت کے ہوتے ہوئے بھی اور اسلامک کنٹری ہونے کے ناطے سے بھی خطے میں امن کے لیے ایران کے ساتھ اسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور ہمارے پاکستان کے عوام کے بہت زیادہ جذبات جو ہے ایران کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویژن جو ہے پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے آج آواز بننا ہوگا, ہمیں آواز اٹھانا ہوگا اور ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہوگا پوری دنیا کے سامنے, بلکہ صرف پاکستان کو نہیں سب کو کرنا ہوگا, سعودی عرب کو کرنا ہوگا, دیگر ممالک کو کرنا ہوگا. اگر اسرائیل کو کھلی چھٹی دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم خاموش ہیں, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم واپس آتے ہیں پاکستان کے اندر اور بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے لیلا بجٹ قرار دے دیا ہے. بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ عوام دشمن بجٹ ہے کیا ہے؟ یہ دیکھیں ہم نے تو لیلا بجٹ جو اس کو قرار دیا, لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو اس بجٹ کو نام دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ لیلا بجٹ سے آگے چلا گیا ہے. لیلے بجٹ سے وہ ہے مالی فحاشی. میں سمجھتا ہوں کہ مالی فحاشی صرف اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہوں میں نہیں, یہ پورا کا پورا بجٹ ہی مالی فحاشی بجٹ ہے. ڈاکٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تحفظات ہے, خواجہ صاحب کو بھی تحفظات ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لیا. تو یہ بجٹ بنایا کس نے, کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں وہ نا ایک مثال ہے کہ ایک بندر تھا, وہ آٹا چوری کر کے کھاتا تھا. جب وہ بھاگ کے جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ بکرے کے منہ پہ آٹا لگا دیتا تھا. تو وہ مالک آتا تھا, وہ بکرے کو مارتا تھا. تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ بیوروکریٹک بجٹ ہے
ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है, IMF की डिक्टेशन के साथ बनाया, आटा मल दिया इनके मुंह पे, अब गालियां पड़ रही हैं, इनको मालिक मार रहे हैं इनको। अवाम इस मुल्क की मालिक है, वो इनको जूतियां मार रही है। मज़दूर आपका पिसके रह गया है, आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाही के दाने पे पहुंची हुई है। आपका आज उमर अयूब साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की मतलब कि उनको इस पे शर्म आनी चाहिए कि ये इतने ऐसे हालात में मतलब कि उन लोगों ने बजट पेश किया और बजट पेश करके वो कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा अवाम नास के लिए जो है वो किया। ये बजट का एक टेक्स्ट बुक है जो हमारे हाथ में थमा दिया, और बजट स्पीच के बाद जो हालात यहाँ पर देख रहे हैं, आपका हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो गया है, आपकी एजुकेशन आपकी मुतासर हो गई है, आपका बेसिक जो आपकी नीड्स हैं वो तबाही के दाने पर पहुँच गई। पत्ती की जो चाय की पत्ती है वो 450 रुपये वो इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप काउंटर करें तो एक किचन चलाना एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो गया है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने तबाही मचा दी है। बल्कि मैं चले आपको जोक भी सुना देता हूँ। जोक सुना, मेरा बेटा मुझे कह रहा था एक दिन छोटा कि पापा AC चलाएं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा यार ये चलता है, मुझे नहीं आती। तो हम दोनों फंस गए थे। तो इसलिए महंगाई अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही। तो इन हालात में इस तरह का बजट देना जिससे और मज़ीद बोझ बढ़े, मज़ीद लोग उसकी जद में आए, मेरा ख्याल है कि ये अवाम के साथ आखिरी क्वेश्चन, अब आते हैं PTI की तरफ और सीजन पॉलिटिशियन। बजट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? सड़कों पे निकलेंगी या प्लान क्या है? देखें, हमारा अलमिया ये है, हम सड़क पे आएँ हमें गोली मार दी जाती है, अदालतों में जाएं जज नहीं बैठते। जिन अदालतों के जजेस से हम इंसाफ लेना चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने के लिए खुद भड़क रहे हैं। आपको कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, आप ये भूल जाएं। ये रियासती दहशतगर्दी है कि आप ताकत के बलबूते पे हुकूमत को चला रहे हैं कि जो आवाज़ उठाए उसे आप मार दें, जो आवाज़ उठाए उसे आप उसका गला दबा दें। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में जमहूरियत तो आप नहीं इसको तसव्वुर कर सकते कि ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो ताकत के बलबूते पे ये चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अलम उठाया हुआ है वो जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे आने का टाइम होगा, सड़कों पे आएंगे, कन्वेंशंस का टाइम हुआ, कन्वेंशन करेंगे। हम तमाम वो हरबे इस्तेमाल करेंगे, जमहूरी हमारा हक है और हम आइन में रहते हुए कानून के हद में रहते हुए हमारा हक है और हम वो अप्लाई ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे मेरा ख्याल है डिवाइड हो चुकी है। वो कभी कहती है कि ये बजट नामंजूर है, हम सड़कों पे आएंगे, और यहाँ पर अंदर जब यस और नो की बात चलनी है तो तोते की तरह लोगों ने सर चलाते होना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने ज़ाती मुफादात की जंग लड़ रही है, वो मुल्क और कौम की जंग नहीं लड़ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तरीके से मुल्क और कौम की जंग लड़ रही है, आइन की जंग लड़ रही है, कानून की जंग लड़ रही है, रूल ऑफ लॉ की जंग, और ये हमारी जंग जारी रहेगी जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।